التي ليس والذي خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا وأرسل إليه رسوله اسمه إلى السماء يعمل وعلى الأرض القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى بشارة المسلمين. أما بعد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الصلوات
باتیں چھپا کیا ہے دنیا کی مذمت کی تو ہے کیا مولا کائنات نے فرمایا ہے دیکھو ایسا ہے آئے کہ اللہ سے محبت کے دعویٰ کر رہے ہو یعنی اللہ سے محبت ہے سنو ایسا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاخرجوا من قلوبکم حب الدنیا اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو ایسا ہے کہ دل سے محبت دنیا کو نکالو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایک ساتھ جمع ہو جائے تو مولا کہنا ہے فرمائے کما ان الشمس واللیل لا یجتمعان کذالک حب اللہ وحب الدنیا لا یجتمعان اس طریقے سے ممکن ہے کہ سورج نکلا ہے اور آپ میں رات ہے ممکن ہی نہیں کہ سورج نکلا بھی ہو اور رات بھی ہو سورج کا نکلنا اور رات کا ہونا یہ دونوں چیزیں جس طریقے سے ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کذالک حب اللہ اور دنیا لا یجتمعان اسی طریقے سے محبت دنیا اور محبت پروردگار دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہی نہیں بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے رحمان حدیث افعال معصومین جہاں پر بہت سخت طریقے سے جو ہے معصومین میں دنیا کی مذمت کی لیکن میں نے کہا اسی ایسے بلاوا نے اگر آپ دیکھیں تو مولا نے بنوایا ہے مولا ہی کو جو میں نے آپ کو پیش کیا تھا یہ دنیا ہے جو جھوٹی آرائشوں سے اپنے آپ کو جو ہے سجائے ہوئے سنوارے ہوئے اور انہیں دھوکہ دے رہی ہے یہ اپنے رب کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہے لیکن نحن علماء ہی اگر آپ دیکھیں تو رحمت فضل میں آپ کو مل جائے گا کہ مولا کائنات ہی کے سامنے ایک شخص نے جو ہے دنیا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اتنا زیادہ برا کہا ہے معصومین نے اس پر مذمت کی ہے دنیا کی تو اگر کوئی بھی ہوگا دنیا کو برا کہے گا ایک شخص جو برا ہوگا دنیا کو برا بھلا کہنے لگا بولا کہ یہ کیا کر رہے ہیں دنیا کو برا کہہ رہے ہیں کوئی بولا مولا آپ نے خود برا کہا ہے آپ نے کہا اس سے بچو آپ نے اپنا تزین جمہوریہ فقرت زینتیا دارها بلادیا وخلق حلالاتها آپ نے تو کہا ہے لیکن جیسے ہی اس نے برا کہا اس دنیا کو برائی کرنا مگر کہا کہ اس دنیا کو برا کہہ رہے ہو تمہیں معلوم ہے ان الدنیا دار صدق لمن صدقها تمہیں پتا بھی ہے کہ دنیا سچوں کے لیے سچائی کا گھر ہے آئے کہ برا کہہ رہے ہو دنیا کیا ایک طرف تو اس پر جو ہے مذمت دنیا کی اور اگر کوئی بندہ اس دنیا کی برائی کر رہا ہے مولا ٹوک رہے کائے کے لیے برا کہتا ہے اس دنیا کو انہیں معلوم ہے کہ دنیا دار صدق لمن صدقها یہ دنیا ان لوگوں کے لیے جو سچے ہیں ان کے لیے سچائی کا گھر ہے والدار عافیت لمن فهم عنها اور تمہیں معلوم ہے یہ دنیا ان لوگوں کے لیے عافیت کا گھر ہے جو اس دنیا میں سمجھداری سے کام لے والدار غنى ایک سلام پر سچوں کے لیے سچائی کا گھر ہے یہ دنیا ان لوگوں کے لیے کہ جو اس دنیا میں سمجھداری سے کام لیتے ہیں عافیت کا گھر ہے وَدَارُ غِنًى لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا اور تمہیں معلوم ہے یہ دنیا دولت کا گھر ہے دولت کی منزل ہے ان لوگوں کے لیے ظاہرائی اکٹھا کر سکے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے ظاہرائی اکٹھا کرنا چاہے ان کے لیے دولت مندی کا گھر ہے قرآن نے کیا کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَمِنَ الْمَالِ ظاہرائی اکٹھا کرو بہترین ظاہرائی کیا ہے تقویٰ ہے اگر صاحبان عقل میں سے ہو تو کیا مطلب ہم آخرت کے لیے قیامت کے لیے میدان محشر کے لیے اگر ظاہرائی اکٹھا کریں گے یہی اکٹھا کرنا ہے مولا کہنا کہا جیسے ہی برائی کی ہے دنیا کی مولا نے بہت کرنا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ
والوں کے لیے سچائی کا گھر ہے، یہ دنیا سمجھداروں کے لیے عافیت کا گھر ہے، یہ دنیا ظاہرات اکٹھا کرنے والوں کے لیے بہترین دولت مندی کا گھر ہے۔ اگر اکٹھا کرنا چاہے تو بدارو ایک سلمان پڑے آپ کو رہے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اس دنیا میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہاں نصیحت کا گھر کیا کہہ رہے ہو؟ دنیا کو برا کہہ رہے ہو؟ تم نے کبھی سوچا اس دنیا کا مقام ہے کیا؟ اس دنیا کو اللہ نے کیسا بنایا ہے؟ اب آدمی یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تعلیم بھی ہے تو برائی مذمت ہے یہ دنیا کی تعلیم مسجد تم برا کہہ رہے ہو اسے؟ تمہیں بتا دیے یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ کے دوستوں نے سجدہ کیا، اللہ کے دوستوں کے لیے سجدے کا مقام ہے۔ وَمُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللَّهِ اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ وَمَحْمَدُ وَحْيِ اللَّهِ اللہ نے وحی یہی میں اتاری، اس دنیا میں وحی لے کر جبرائیل آئے۔ وَمَنْتَجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تمہیں معلوم ہے اولیاء خدا نے اللہ کے دوستوں نے یہی پر رہ کر اللہ سے کاروبار کیا ہے، جنت خریدی ہے۔ اکتسبوا فیہا الرحمہ وربحوا فیہا الجنہ یہی پر رہ کر اللہ کے دوستوں نے اللہ سے فضل و رحمت کا سودا کیا ہے، اور یہی رہ کر لوگوں نے اللہ کے دوستوں نے اللہ سے جنت خریدی ہے۔ تم کہہ دو یہ دنیا کو، لیکن آپ دیکھیں گے ایک طرف معصومین کے اقوال میں دنیا کی مذمت، اور ایک طرف جو ہے اگر کوئی بندہ جو ہے مولا کے سامنے دنیا کو برا کہہ دے رہا ہے تو مولا نے کیوں برا کہہ رہا دنیا کو؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک سوال میں آپ کو کہہ رہا معصوم میں کہنے والے اب جیسے دعائیں نہیں کہ مسجد معصوم میں کچھ اور اس کا میرے پہنچ کے تو کچھ حیدرآباد پہنچ کے تو کچھ بھائی سیاسی لیڈر تو ہے نہیں ہمارے معصوم میں، نیتا تو ہے نہیں دنیا کے، یہاں خاص میں کچھ حیدرآباد میں کچھ جا کر کہہ دیا، وہاں پہ پہنچ کے کچھ کہہ دیا، چندر مندر دلی کو حیدرآباد کو کہہ دیا، ایسا تو ممکن ہے نہیں۔ یہ کہتا ہے ہم ظاہر پر اگر معصومت کی زبان سے کہہ رہے ہیں تو اگر وہ مذمت کر رہے ہیں تو مذمت صحیح ہوگی، اور اگر تعریف کر رہے ہیں تو تعریف بھی صحیح ہوگی، لیکن کیسے؟ غلط تو کہہ سکتے ہی زبان معصوم سے کبھی کوئی بات غلط نکل سکتی ہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے سوال پیدا ہوا یہ تضاد کیوں ہے؟ ایک مقام پر مذمت، ایک مقام پر جو ہے تعریف۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر معصومین نے مذمت یا تعریف دنیا کی ہے تو کس وجہ سے کیفیتوں کو دیکھ کر، حالتوں کو دیکھ کر کہا دیکھو اگر اس حالت میں دنیا آئی لائف مذمت ہے، اگر اس حالت میں دنیا آئے تو لائف تعریف ہے۔ دنیا کی تو حالت نہیں پر بس اللہ پر دنیا کی تو حالت نہیں میں بھائی میں نے مجھے شاید کسی مسجد میں جو ہے آپ کے زمانے میں ایک بات کہی تھی کہ مولا کہنا کیا قول ہے، مولا کہنا نے کیا فرمایا ہے من ابصرا بالدنیا بصرته ومن ابصرا للدنیا عابته دنیا ہے نا اس دنیا کی طرف نہ دیکھیں، اس دنیا کی طرف نہ دیکھیں۔ اگر دنیا ہی کو دیکھتے رہیں گے وہ کہتے ہیں دنیا بنا دے گی اندھا، دنیا کا بنا دے گی اندھا۔ آپ کو اس دنیا کی طرف نہیں دیکھنا ہے، آپ کو دنیا کے ذریعے دیکھنا ہے، اور اگر آپ کو دنیا کے ذریعے دیکھا تو یہ آپ کو صاحب بصیرت بن وہ چیزیں آپ دیکھنے لگیں گی جو پوشیدہ ہے۔ کس کا قول ہے؟ مولا کہنا ہے، مولا کہنے کا قول ہے من ابصر بالدنیا بصرته ومن ابصر الى الدنيا عامته۔ یا تو اگر کسی نے دنیا کے ذریعے دیکھا تو دنیا نے اسے صاحب بصیرت بنا دیا، وہ چیزیں دیکھنے لگا ہے بندہ جو پوشیدہ ہے، لیکن اگر اس نے دنیا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو دنیا نے اسے اندھا بنا دیا، اور ایسا اندھا بنایا کہ ظاہر طرف
سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، دنیا دیکھ رہا، دنیا ہی دکھائی دے گی. اس کی مثال بھی سامنے کی. ایک سلمان بھائی آپ کو رات ہو جائے، رات میں اگر آپ جو ہے آپ کے گھر میں بھابھی کوئی ہے جو ہے کپڑے بھی سلائی کرے، چھوٹائی ہوتی چھوٹی سی سوئی گم ہو جائے تو آپ کو تلاش کرنا ہے. سوئی کی چھوٹی سی چھوٹائی بنے تھے باری سی گم ہو جائے تو آپ سے تلاش کیسے تلاش کریں گے؟ لائٹ چلی گئی، لائٹ چلی گئی کیسے تلاش کریں؟ ہم موبائل کی لائٹ چلے وہ بھی نہیں ہے، لائٹ سب کے پاس نہیں رہتا ہمارا. شراب میں اپنا شراب اپنا گھر میں رہ رہا ہے. اب کیا کریں گے؟ صبح میں انتظار کریں گے، سویرا ہوگا ڈھونڈا جائے گا. سورج نکلے گا تو ڈھونڈیں گے. سورج نکل آیا تلاش آپ کو کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی چیز اگر آپ نے کھڑے ہو سورج ہی کو دیکھنا شروع کر دیا اور آپ سوچیں کہ سوئی مل جائے تو جی اگر آپ سورج ہی کو دیکھتے رہے وہ ایک دیکھتے رہے بس سورج ہی کو دیکھتے جا رہے تو وہ کوئی بھی چیز ملنے والی نہیں ہے، بلکہ آپ اندھے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اندھے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس سورج کے ذریعے تلاش کرنا شروع کیا تو کوئی چیز جو ہے آپ کو مل جائے گی. کیا مطلب؟ اگر آپ نے سورج کو دیکھا کیا سورج اندھا بنا دے گا آپ کو. اگر آپ نے اس سورج کے ذریعے دیکھا تو آپ کو ظاہر وہ کوئی ہوئی چیز جو گم ہو گئی وہ آپ کو مل جائے گی. یہی معنی سمجھایا کیا؟ من ابصرا فی الدنیا بصرته ومن ابصرا الی الدنیا آمته. یا اگر وہ دنیا کی طرف مت دیکھو، اگر دنیا کی طرف تم نے دیکھا تو دنیا تمہیں اندھا بنا دے گی، بلکہ کیا کرنا؟ اس دنیا کے ذریعے دیکھو. اگر تم نے اس دنیا کے ذریعے دیکھا تو تمہیں وہ چیز نظر آئے گی جو پوشیدہ ہے، جو کھوئی ہوئی ہے، جو چھپی ہوئی ہے، اور دونوں کے ادارہ آپ کو مل جائے گی. تاریخ اسلام دنیا کی طرف دیکھنے والے بھی ملیں گے اور دنیا کے ذریعے دیکھنے والے بھی ملیں گے. جنہوں نے دنیا کے ذریعے دیکھا انہوں نے لشکر کو جو ہے سرداری کو ٹکرا دیا کہ ہمیں تو جنت نظر آ رہی، حسین کے قدموں میں چلایا سو کر کے نہیں. اور جس نے دنیا کی طرف دیکھا تو ایسا بیٹھ گیا کہ اسے جنت نظر تھوڑی نہ دکھائی، اس کو تو اس ایک ملک دکھائی کر رہی جنت نظر گیا. کیوں؟ وہ ہے جو دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ ہے جو دنیا کے ذریعے دیکھ رہا ہے. مطلب میں کیا کہا اگر آپ دیکھیں گے اخبار معصومین میں، روایات میں، حدیث میں دنیا کی مذمت بھی ہے اور ایک طرف جو ہے دنیا کی تعریف میں کیوں حالتوں کو دیکھ کر، کیفیت کو دیکھ کر. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو سب کو پتا ہے یہ دنیا جو ہے وہ عورت کی شکل میں آئی ہے نا. کئی مقام پر آئی ہے عورت کی شکل. کس کے پاس ہے؟ مولا جناب عیسیٰ کی بات ہے، رسول خدا کی بات ہے. جناب عیسیٰ کی بات ہے، جناب عیسیٰ کی بات ہے. اور جناب عیسیٰ نے پوچھا ہاں جنہوں سے شادی کر رکھی ہے تم نے؟ عیسیٰ نے وہ بتا دنیا عورت کی شکل میں آپ کو خود سے سمجھ گئے کتنوں سے شادی کی ہے؟ تاریخ کو بتائیں گے اس کو تعداد نہیں پتا کہ کتنوں سے میں نے شادی کی. اچھا تعداد نہیں پتا ہے کہ بتاؤں لوگوں نے تم کو طلاق دے دیا، چھوڑ دیا، کہوں کیا چھوڑ دے، میں نے سب کو ہلاک کر دیا. اچھا حالانکہ جو وہ لوگ کی عبرت سے حاصل نہیں کرتے، دیکھ رہے سب کو ہلاک کیا. تو ایسا ایسا تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اگر میں باپ کو ہلاک کرتا ہوں تو بیٹا طلب کرتا ہے مجھ کو، بیٹے کو ہلاک کرتا ہوں تو باپ بھی مجھے طلب کرتا ہے. یہ دنیا ہے دھوکہ دے گئی. رسول اسلام بھی فرماتے ہیں بات آپ نے سنا کہ صلوات محمد رکیے تھوڑی سی بات کرنی ہے. میں نے توجہ نہیں آگے بڑھ گیا، آگے جبرائیل نے کہا سرکار پتہ ہے کون کہ دنیا تھی؟ کیا تھی؟ دنیا. اگر آپ اسے بات کر لیتے نا تو آپ محمد جو ہے اس کے یہاں محبت دنیا محبت آخرت پر خالق ہی رہتی. اللہ کا رحم و کرم رسول اللہ نے بات نہیں کی اور ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ دنیا ایک پیچھے بھاگ رہے ہو ہے کہ نہیں. اور مجھے لوگ سب کو پتا ہے کہ مولا کائنات کے پاس یہ دنیا ہی
کئی طریقے سے بات کرتے ہیں تو سوال کرنا ہو رہا مولانا اوپر بھی پڑھنے جو ہے پڑھنے والے پاس آئے جن نے اسی کے باپ ہوتا تھا دیکھا گئے اور اپنی دوسرے سمر کرتے وہ چلی آئی وہ کہا ہے کہ ایسا شادی کرو گے مولانا کیا ہوتا اگر یہ لوگ کی محنت مشقت سب ختم ہو جائے گا بتاؤں کہ زمین کے خطرہ نہ کھائے مولانا نے کہا ہے تمہاری اولاد کی گھر پتہ نہیں کہاں کا خطرہ نہیں ہے مولانا کیا فرمایا تمہیں کو دنیا مولانا کیا فرمایا جائے یہاں سے لے جائے کیا کسی اور کو تلاش چاہے کسی اور کو تلاش اور آپ بہت سی روایتوں میں ملتا ہے کہ زراعت ہے وہ آج کے شام کے دربار چلو آپ کے شام نے کہا ایسا کہ شریف کی تعریف بیان کرو کیا بیان کرو بہت زیادہ اس طرح کی زراعت نے تعریف بیان کی ہوا ہے اور جو ہے زراعت نے سننے کا کہا ایسا ہے کہ میں نے خدا کی کو محراب مسجد میں اپنی ریش مبارک پکڑ کر تلک کر کے کیا کرتے ہوئے دیکھا تو کہہ رہے تھے کیا کہتے کہ دنیا کا دنیا ہے ہاتھ خیلی نظام تم سے دھوکہ نہیں دے سکتے کسی دوسرے کو جا کر دھوکہ دینا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے کس کا جملہ ہے مولا ہے دنیا حیات میں ضروری دنیا جا یہاں سے بھاگ جا تم مجھے دھوکہ دے سکتی اللہ حاجت علی کی اگر تجھ سے کوئی حاجت ہے نہیں کوئی سروکار نہیں قد تنقل کی صلاح میں نے تجھے کتنی مرتبہ طلاق دیا ہے 3 مرتبہ لا رضا تعلیف کی اب تو تیری طرف رجوع بھی نہیں کیا جا سکتا تو گنجائش بھی نہیں ہے اس نے طلاق دیا ہے اچھا اس میں اعتراف ہو سکتا ہے کہ نہیں سوال کو ہے یہی تو ہو رہا ہے ثلاثہ میں نے 3 مرتبہ طلاق دیا ہے شکر آیا اب تو ادھر رسول لے کے گنجائش نہیں 3 مرتبہ ہو گیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ شادی وادی کی سوال نہیں ہوگا نا سامنے والے اعتراض کر سکتا ہے شادی وادی کی آپ نے اور طلاق دے دیا طلاق دے دیا کیا مطلب کوئی ہے تو نکاح میں پہلے تھی ہو گئے کہ نکاح میں پہلے پہلے تھی زوجاتی کبھی کوئی رہے ہو طلاق دیا علی اگر کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ تجھے طلاق دیا ہے اب تو لائق رجوع بھی نہیں رہ گئی ہے تو کیا نعوذ باللہ کیا پہلے یہ دنیا جو ہے علی کیا ہوئے تھی سکھا کر لیا تھا زوجہ تھی علی کی خواہش تھی علی راغب پر دنیا کی طرف علی کے دل میں دنیا کی چاہت تھی دنیا کی طلب تھی علی دنیا پر بڑے خدا تھے وہ میرا سوال کہ یہ 3 مرتبہ طلاق کا مطلب ہے کیا کہ علی نے کہا ہے کہ میں نے 3 مرتبہ طلاق دیا اس کا مطلب کیا ہے 3 مرتبہ طلاق دیا کیا مطلب نعوذ باللہ لہذا الاعتقاد کیا علی دنیا پر پہلے بڑے خدا تھے دنیا کی طرف راغب تھے کوئی نہیں سکتا علی اول سے لے کر آخر تک کبھی دنیا کی طرف راغب ہوئے ہی نہیں علی نے کبھی دنیا کے لیے کچھ کیا ہی نہیں جب بھی علی نے کچھ کیا ہے کس کے لیے کیا رضائے اللہ کی رضا کے لیے رضائے پروردگار کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے پھر اگر آپ نے تلوار بھی اگر علی کی چل رہی ہے تو کاہے کے لیے رضائے پروردگار کے لیے تو یہ 3 مرتبہ طلاق کا مطلب ہے کہ جا میں نے 3 مرتبہ ٹھکرایا 3 مرتبہ طلاق دیا ہے مرتبہ سلوات پڑھا ہے 3 مرتبہ طلاق کا مطلب کیا ہے دنیا کے معنی کیا ہے سنیے بس تقریب عورت اسی مناسبت جگہ سے سوال ہے
ایسا ہے جو مولا نے فرمایا میں نے تجھے 3 مرتبہ ٹھکرایا ہے، 3 مرتبہ طلاق دیا، اس مرتبہ آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ کبھی علی جو ہے دنیا کی طرف راغب تھے، آپ یہ بس نہیں کہیں کہ دل میں جو ہے کبھی دنیا کی طرف تھی، دنیا کی چاہت تھی، تو 3 مرتبہ طلاق کیا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ جو دنیا ہے اس کے کئی روپ ہیں، اس کی کئی شکلیں. انسان جو ہے اگر گناہ کرتا ہے، انسان اگر گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ کیا ہے؟ کئی جہاد، کئی جہتیں، کئی عنوان ہے کہ جس کے تحت جو ہے انسان گناہ کرتا ہے. مثلا ایک چیز کیا ہے؟ ایک ہے حب ذات. ایک کیا ہے؟ حب ذات. اور ایک ہے حب دنیا. ایک ہے حب ذات اور ایک ہے حب حیات. تو دنیا ہی ہے سامنے، چاہیے ہم سے محبت ہو جائے. ایک کیا ہے؟ حب ذات. اور دوسری چیز کیا ہے؟ حب حیات. اور تیسری چیز کیا ہے؟ حب اقتدار. حب ذات، حب حیات، حب اقتدار. ان 3 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی چوتھی چیز ہو تو آپ بتائیے کہ جس کی وجہ سے میں بندہ گناہ کرتا ہوں، اللہ کی مخالفت کرتا ہوں. ہے کوئی چیز چوتھی؟ بھائی حب ذات، حب حیات، زندگی کی محبت، حب اقتدار، کرسی کی اقتدار کی محبت، یہی 3 چیز ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کرتا ہے اللہ کی مخالفت، گناہ، معصیت پروردگار، حق کی مخالفت. یہی 3 چیزیں ہیں. اگر چوتھی چیز ہوگی آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو آپ مجھے بتائیے گا. یہ 3 چیزیں، ایک ہے حب ذات، دوسری چیز کیا؟ حب حیات، تیسری چیز کیا؟ حب اقتدار. حب ذات ظاہری بات ہے کہ انسان کے دل میں حب ذات ہے، صرف ذات سے محبت. اب کرے گا کیا؟ گناہ کرے گا. حرام کی طرف مائل کیوں ہو رہا ہے؟ حرام کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے صرف اور صرف اپنی ذات سے محبت ہے. نہ محنت کرنے کا کیوں ڈالنا ہے؟ ذات سے محبت ہے. آپ زندگی کے مثال بنا دیتے، یعنی بندہ جب صرف اور صرف اپنی ذات سے محبت کرتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مخالفت، معصیت پروردگار، گناہ، حق کی مخالفت، حرام کھائے گا، نہ محنت پر نگاہ ڈالے گا. جتنے بھی گناہ ہیں بہت سے گناہ دیکھیں گے. وجہ کیا ہے؟ حب ذات. دوسری چیز کیا؟ حب حیات. حب حیات کا مطلب اپنی زندگی سے محبت. بندے تو ہم تو بچے رہے اور دیکھیں گے آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں لوگوں نے چونکہ صرف اور صرف اپنی زندگی سے محبت کی، نہ جانے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنوں کا خون بہایا. کیوں؟ صرف اور صرف حیات سے محبت ہے، اپنی زندگی سے محبت ہے. دنیا جائے کہیں گے ہمیں تو اپنے آپ سے محبت ہے، اپنی زندگی سے محبت ہے، لہٰذا کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں کیونکہ اپنی زندگی سے، اپنی حیات سے محبت ہے، لہٰذا ہم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے لاکھوں کروڑوں ہزار چاہے جنوں کا خون بہانا پڑے ہم بہائیں گے. اللہ کی مخالفت ہوگی. اسی چیز کیا ہے؟ حب اقتدار، کرسی کی محبت. کرسی کی محبت کے لیے، اقتدار کی محبت کے لیے لوگوں نے جانے کیا کیا کر ڈالا نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 3 ہی جہاد ہے، 3 ہی جہدیں ہیں. ایک سلوات پڑھے آپ مان دیا کرا. تین ہی جو ہے نا جہدیں، 3 عنوان ہے نا کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے. اور 3 جہدیں کون سی ہیں؟ عنوان کون سے؟ ایک ہے حب ذات، دوسرے حب حیات، اور تیسری چیز کیا؟ حب اقتدار. مولا نے کیا فرمایا؟ قد تلقت کی ثلاثہ. اے دنیا دور ہو جا میرے پاس سے، مجھے معلوم نہیں، مجھے دھوکہ نہیں دے سکی، میں نے تو تجھے 3 مرتبہ ٹھکرایا ہے. اگر تو حب حیات کی شکل میں آئی ہے، روح دھار بنا کے حب حیات کی شکل میں اگر تو آئی میرے سامنے حسین بن کر، جمیل بن کر،
حب حیات کی شکل اگر میرے سامنے آئی تو میں نے بستر رسالت پر سو کر بتا دیا، ثابت کر دیا کہ علی کو اپنی زندگی سے محبت نہیں ہے، اور اگر وہ حب ذات کی شکل میں آئی ہے خوبصورت بن کر، تو میں نے موٹا کپڑا، پیبل لگا ہوا کپڑا، چوک کی روٹی کھا کر بتا دیا، ثابت کر دیا کہ علی کو اپنی ذات سے محبت نہیں ہے۔ اور دیکھ اور کرائے گی کیا اقتدار کی شکل میں آئی، اور جب اقتدار کی شکل میں آئی مجھے دھوکہ دینے کے لیے، تو میں نے ابن عباس سے کہہ دیا، ابن عباس یہ جو تمہاری خلافت ہے نا، یہ خلافت علی کی پھٹی ہوئی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تینوں مرتبہ اب اس سے زیادہ بہترین شکل میں میرے سامنے آ ہی نہیں سکتی، حب ذات کی شکل میں آئی، حب حیات کی شکل میں آئی، حب اقتدار کی شکل میں آئی۔ میں نے ہر مرتبہ تجھے ٹکڑا کر بتا دیا کہ یاد رکھو علی نے جو ہے تمہیں ٹکڑا کیا ہے، مجھے دھوکا چاہ کہیں اور کسی کو دھوکا دیا، علی کو دھوکا نہیں دے سکتی۔ اور ایک مرتبہ سلام ہو گیا غافل تھے، نہیں علی کبھی دنیا کی طرف غافل ہوئے ہی نہیں، کبھی دنیا کی طرف علی کے پہلا ہی نہیں۔ یہ کیا کہا کہ اگر معصوم نے مذمت کی یا تعریف کی تو صرف پڑھ سکتے ہیں یہ تو اگر ہم اس دنیا کے ذریعے آخرت کو سنوارنے میں کہا اس دنیا سے بری چیز کوئی ہے ہی نہیں، اور اس دنیا سے اچھی اگر آخرت سنوارے گا بہترین چیز ہے، اور اگر آخرت کو بھول کر ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تو اس سے کوئی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ ہماری ضروری ہے ہم غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ ہماری آخرت کیسے سنور سکتے ہیں۔ اس دنیا کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو سنوار لے جائیں تو دنیا بہترین چیز ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ محبت دنیا محبت آخرت پر غالب آنے لگا، بلکہ محبت آخرت محبت دنیا پر غالب ہے۔ دونوں چیزیں رہیں، دونوں چیزوں کو ساتھ رہیں۔ میں اس سے پہلے سب سے پہلا خطبہ جب میں ربنا آتنا کا حکم دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ رسول اسلام فرمائے کہ مجھ سے ہے ہی نہیں جو دنیا کو دین کے لیے چھوڑے، اور وہ بھی مجھ سے نہیں جو دین کو دنیا کے لیے چھوڑے۔ دونوں کو ساتھ رہیں، لیکن توازن برقرار رکھیں۔ ہم دنیا کو چھوڑے نا تو ہمارا سب لوگ مسجد ہی آباد کریں گے، نہیں، مسجد میں بھی آتے رہے اور بچوں کو لائف جائے گا تو نہیں، اللہ نے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کہ آپ جب مسجد اللہ آباد تو ہم مسجد سے نکلیں گے، اور اللہ کی ذمہ داری کچھ کرنا پڑے گا۔ ہماری ضروری ہے کہ دونوں چیزیں کوشش یہی کرنی کہ دنیا کی محبت جو ہے ہمارے دل میں جو ہے آخرت کی محبت پر غالب ساتھ میں نکل ظاہر سی بات ہے ہم نے ایسا سوچ لیا اور کوشش بھی کرتے رہے اور سوچ کے میں نے دنیا کی محبت کو جو ہے آخرت کی محبت پر غالب آنے کے لیے تو وہ کر گیا تو جو تمنا ہے جو ہے نا کہ آخرت اللہ دے تو جنت جو اللہ دے، اس لیے عشق و پیار ہمارے پیدا ہو جائے گی، ہمارے ایمان کے اعتبار سے بلند ہوتے چلے جائیں گے، اور اعمال کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، اعمال کو انجام دیتے رہیں گے، اور اللہ نے یہی کہے بھیا تو ایسا ہی آپ کو سننا نہیں، میں زمانے کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا ہے کوئی انسانیت دنیا سارے میں صرف فائدے میں کون لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اعمال صالحات انجام دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا